دروس البلاء کا سبق نمبر 6 ہے۔ کل کے سبق نے ہم نے بیان کیا تھا خبر کے متعلق، خبر کس طرح ہوتی ہے، اس کی کیا فائدے اغراض ہے۔ اب یہ سیاگی اضرب الخبر، خبر کی قسمیں، اصناف الخبر بتانا چاہتے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، کہ مخبر کا قصد و ارادہ اپنی خبر سے یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو فائدہ دے، یعنی کوئی بات اس کو کیا کر دے، نالج میں لائے۔ مخبر اس لیے خبر دینا چاہتا ہے۔ یہ جو ہم نیوز سنتے ہیں وغیرہ یا لوگ وغیرہ پڑھتے ہیں اخبار، تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ جو مخبرین ہیں نا، ان کا مقصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی خبروں سے قارئین، سامعین، مخاطبین کو فائدے دے دے، ان کی نالج میں اضافہ کرے، ان کو کیا کر دے، کچھ سمجھائے وغیرہ، جن باتوں سے ان کو واقفیت نہ ہو واقف کر دے۔ تو کہہ رہے چل یہ فائدہ تو ویسی بھی ہے نا، مگر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ مناسب انداز میں ہو، زیادہ طویل نہ ہو، یا ذرا پختگی کے ساتھ یا بغیر پختگی کے ہو۔ کہہ رہے ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجہ، اس لیے ضروری ہے کہ بقدر حاجت بات کرے، حذر من اللغو، لغو سے بچنے کے لیے، فضول کی باتیں نہ کرے۔ فإن كان المخاطب خالی الذہن من الحکم، اگر مخاطب پہلے سے ایک بات کے متعلق خلی ذہن ہے، اس کو کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، القی الیہ الخبر مجردا عن التاکید، تاکید لانے کی ضرورت نہیں، بس خالص بات کہہ دو، آپ کی بات مانے گا، سنے گا نہ ہو۔ اخو کا قادم، آپ کا بھائی آیا ہوا ہے، آپ کا بھائی آنے والا ہے، بس اس کو یہ خیال نہیں تھا پہلے، آپ نے جا کی دے، بس اس کو معلومات ہو گئی، فائدہ ہو گیا کہ میرا بھائی آنے والا ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اگر وہ کیا ہو، شک میں ہو، تردد میں، آپ کیا کہہ رہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ آئے، طالباً لمعرفته، معرفت کے متعلق وہ مطالبہ کر رہا ہو، طالب ہو، تو حسن توکیدہ، پھر مؤکد کرنا کلام کا بہتر ہے، جیسے آپ کہہ دیں ان اخاک قادم، یقیناً بے شک آپ کا بھائی آنے والا ہے، شک نہ کرو اس میں۔ آپ جو تردد کر رہے، تردد تمہارا اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اگر وہ آنے کا منکر ہو، آپ کہہ رہے تھے تمہارا بھائی تو آنے والا ہے، 3 مہینے پہلے قطر گیا تھا، پھر سے آ رہے، یہ کیا کہہ رہے، اس نے کہا تھا میں 2 سال گزاروں گا، واپاری تو آ رہے 3 ماہ کے بعد، یہ کیسے، میں نہیں مانوں گا، ہرگز یہ بات، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ان اخاک قادم، ان اخاک لقادم، آپ نے کہہ دیا بالکل ڈبل کر کے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اگر وہ کیا ہو منکر، وجب توکید ہو، پھر اس کی تاکید لانا واجب ضروری ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا کہا یہاں پر دیکھے، اگر متکلم پہلے سے منکر ہو کسی بات سے نا، تو پھر اس وقت تاکید لانا ضروری ہے۔ وجب توکید بمؤکد او مؤکدین، اکثر حسب درجۃ الانکار، جتنا وہ زیادہ منکر ہو نا، بس اتنی کیا کرو، تاکید لایا کرو، جیسے نحو ان اخاک قادم، یقیناً آپ کا بھائی آنے والا ہے، یار کوئی شک نہ کرنا، یا کہ انہ لقادم، یا واللہ انہ لقادم، قسم کا کہ کہہ دے۔ فالخبر بالنسبة لخلوه من التوکید واشتماله علیہ ثلاثۃ اضرب، دیکھ لیا آپ نے نا، خبر اس اعتبار سے کہ تاکید پر مشتمل ہو یا تاکید سے خالی ہونا، خبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کامارے تھے جسے آپ نے خود پڑھ لیا، دیکھ لیا، وہ اسم ضرب الاول، پہلی قسم کو کہتے ہیں نا کہ جس میں کیا نہ ہو، تاکید نہ ہو، مجرد و خالی، اس کو کہتے ہیں ابتدائیاً، کیا کہتے ہیں، ابتدائی۔ والثانی طلبیاً، دوسری کو طلبی کہتے ہیں کیونکہ اس میں تاکید کا مطالبہ ہے۔ والثالث انکاریاً، تیسری کیا ہے، انکاری ہے، یعنی وجب تاکید فیہ۔ آگے کہہ رہے ویکون التوکید، یہ جو تاکید ہم کرتے ہیں نا، کن کن حروف سے کرتے، بی ان، ان حروف کے ذریعے، لام الابتداء، لام ابتدائی جو آتے جیسے لقادم، لام مفتوح، و احرف التنبیہ، تنبیہ کی جو حروف اعلیٰ، اعلیٰ جیسے ہم کہتے ہیں حلا، والقسم، قسم کی جیسے یہاں پر کہا واللہ، و نونی التاکید، نون ثقیلہ، نون خفیفہ،
والحروف زائد سر حروف زائدہ کے ذریعے والتقریر یا بار بار کیا کر دے زید قائم زید قائم، بار بار کی تکرار سے بھی بات آ جاتی نا. وقد کبھی قد کے ذریعے قد افلح من تزکا. دیکھیں وام شرطیہ یا ام شرطیہ وغیرہ یہ دیگر حروف ہونا، ہاں اما وغیرہ، تائی تاکید تلا بلا وغیرہ، ان حروف کے ذریعے سے ہم کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں.